السلام علیکم بچوں، آج کے آن لائن کلاس میں ہم 12th کلاس اردو غزل شاعر اصغر حسین گونڈوی کی غزل کی تشریح ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو اصغر حسین گونڈوی سے آپ کو تعارف کرائیں گے کہ اصغر حسین گونڈوی کا اصلی نام کیا تھا اور ان کا تخلص کیا تھا۔ اصغر حسین ان کا اصل نام اصغر حسین تھا اور تخلص ان کا اصغر تھا۔ گونڈوی ان کے والد گوڈا میں رہنے لگے، اس لیے ان کا اصغر حسین کو گونڈوی کے نام سے جانا جانے لگا۔ پیدائش ان کی 1884 عیسوی مقام گورکھپور میں ہوئی تھی۔ وفات 1936 عیسوی الہ آباد میں ہوئی تھی۔ اصغر گونڈوی کا اصل نام اصغر حسین تھا۔ ان کا آبائی وطن گورکھپور تھا، لیکن والد صاحب کے ساتھ مدتوں تک گوڈا میں رہے، اس لیے اپنے نام کے آگے گونڈوی لکھنے لگے۔ اصغر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا، مگر گھریلو الجھنوں کے پیش نظر تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ ذاتی مطالعہ سے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں غیر معمولی استعداد پیدا کر لی۔ آپ کچھ دنوں تک الہ آباد سے نکلنے والے سہ ماہی رسالہ ہندوستانی کے مدیر بھی رہے۔ اصغر کی طبیعت میں نفاست پسندی اور پاکیزگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی شاعری میں شگفتگی، روانی اور رنگینی پائی جاتی ہے۔ وہ ایک کم گو شاعر تھے۔ ان کی شاعری پاکیزگی اور خوشی سے مالا مال ہے۔ اصغر نے جمالیات کے نظریہ کو اپنے کلام کے ذریعے پیش کیا۔ اردو کے کسی بھی شاعر نے اس نظریہ کو اتنی شدت کے ساتھ نظم نہیں کیا۔ ان کے کلام کے دو مجموعے سرور زندگی اور نشاط روح شائع ہوئے ہیں۔ 1936 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے بچوں، ہم نے آپ کو اصغر حسین گونڈوی سے تعارف کرایا۔ اب دیکھیے ہم آپ ان کی غزل کی تشریح بتائیں گے۔ عالم روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غمِ جانا بنا دیا۔ عالم روزگار کی معنی ہے دنیا کا غم، غمِ جانا محبوب کا غم۔
اس شعر میں اصغر حسین گوندوی کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد محبوب کے ظلم و ستم کو ہم نے سینے سے لگا لیا اور دنیا کے غم کو بھول گیا، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین گوندوی کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد محبوب کے ظلم و ستم کو سینے سے لگایا اور اس کے زیر تلے دنیا کے غم کو بھول گیا، دنیا کے غم سے نجات پا لیا۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ لب مانے ہونٹ، گلستہ مانے چمن، پھولوں کا باغ۔ اس شعر میں شاعر اصغر گوندوی کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چمن کا پتا پتا مسکرا رہا ہو اور محبوب کے مسکراتے ہوئے لب اور بولتے ہوئے ہونٹ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر حسین کہتے ہیں کہ میرا محبوب جب مسکراتا ہے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، یعنی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چمن کا پتا پتا مسکرا رہا ہو، محبوب کے مسکراتے ہوئے لب اور بولتے ہوئے ہونٹ ہمیں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایماں بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر عشق کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ اصغر گوندوی کہتے ہیں کہ عشق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بسیط کے معنی ہے وسیع، کشادہ۔ عشق کا دائرہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، اور اس میں کچھ قید و بند کی رسمیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے محبوب بھی عشق کے محبت کے قائل ہو جاتا ہے اور وہ عشق کے راز سے واقف ہو جاتا ہے۔ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی، کچھ قید و رسم نے جسے ایماں بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر گوندوی کہتے ہیں کہ عشق کا دائرہ بہت وسیع ہے، کشادہ ہے، اس میں کچھ قید و بند کی رسمیں بھی ہیں، جس کی وجہ سے محبوب بھی عشق کے قائل ہو جاتا ہے اور وہ عشق کے راز سے واقف ہو جاتا ہے، عشق کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ کچھ آگ دی ہوش میں تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ تعمیر مانے بنانا، عرفاں مانے خدا شناس۔
پہچاننا۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشق حقیقی کی ایک حرارت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر عشق حقیقی کی ایک حرارت عطا کی ہے جس میں میں تپ رہا ہوں، اور جب محبوب حقیقی کی محبت میں کمال حاصل کر لوں گا تو میں خدا شناس ہو جاؤں گا، یعنی خدا کا پہچاننے والا ہو جاؤں گا۔ کچھ آگ دی ہوش میں تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عشق حقیقی کی ایک ایسی حرارت عطا کی ہے جس میں میں تپ رہا ہوں، اور جب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کمال کو حاصل کر لوں گا تو میں خدا شناس یعنی خدا کا پہچاننے والا ہو جاؤں گا۔ وہ شور سے نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ شورش مانے فتنہ فساد۔ شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی وسعتیں، دنیا کی وسعتیں بخش کر ہمیں خلیفہ بنا دیا جو انسان دنیا کے فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اپنے آپ کو سنبھال لے گا، وہ آخرت کو پا لے گا۔ وہ شور سے نظام جہاں جن کے دم سے ہے، جب مختصر کیا انہیں انسان بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی وسعتیں بخش کر اسے خلیفہ بنا دیا، اور جو انسان اس دنیا کے فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچا لے گا، سنبھال لے گا، وہ آخرت کو پا لے گا۔ ہم اسے نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیستر، ہم اس نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیستر، تم نے تو مسکرا کے رگے جاں بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبوب کی نگاہوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنی محبوب کی نگاہوں کو چبھتا ہوا نیستر سمجھ رہے تھے، لیکن میرا محبوب جب مسکرایا تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ میرے دل کے قریب ہے۔ ہم اسے نگاہ ناز کو سمجھے تھے نیستر، تم نے تو مسکرا کے رگے جانا بنا دیا۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی نگاہ کو ایک چبھتا ہوا نیستر سمجھے تھے۔ نیستر کے معنی ہے چاقو، چھری۔ تو ہم محبوب کی نگاہ کو ایک چبھتا ہوا نیستر سمجھتے تھے، لیکن محبوب جب مسکرایا تو ہمیں احساس ہوا کہ محبوب میرے دل کے قریب ہے۔ دیکھیے بچوں، اصغر حسین گونڈوی کی پہلی غزل کی تشریح ہو گئی، اب ہم آپ کو دوسری غزل کی تشریح بتائیں گے۔ نمود حسن کو حیرت میں ہم کیا کیا سمجھتے ہیں، کبھی جلوہ سمجھتے ہیں، کبھی پردہ سمجھتے ہیں۔ نمود مانے ظاہر ہونا۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم عالم حیرت میں
کبھی محبوب کو جلوہ نما سمجھتے ہیں اور کبھی ہم اسے پردے میں سمجھتے ہیں، لیکن جب ہمیں ہوش ہوتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوب جلوہ نما نہیں ہوا ہے، یہ میرا ایک وہم ہے۔ نمود حسن کو حیرت میں ہم کیا کیا سمجھتے ہیں، کبھی جلوہ سمجھتے ہیں، کبھی پردہ سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کے عالم حیرت میں ہم کبھی محبوب کو جلوہ نما سمجھتے ہیں کہ محبوب ظاہر ہوا ہے، اور کبھی اسے پردے میں سمجھتے ہیں، لیکن جب ہمیں ہوش آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوب جلوہ نما نہیں ہوا ہے، محبوب ظاہر نہیں ہوا ہے، یہ میرا ایک وہم ہے، میرا ایک خیال ہے۔ کبھی گل کہہ کے پردہ ڈال دیتے ہیں ہم اس رخ پر، کبھی مستی میں پھر گل رخ زیبا سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی ہم، گل مانے کیا ہے؟ پھول، رخ مانے چہرہ، زیبا مانے خوبصورت، تو کبھی ہم پھول کو محبوب سے تعبیر کر کے اسے یاد کر لیتے ہیں، اور کبھی ہم پھول کو محبوب کی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ کبھی گل کہہ کے پردہ ڈال دیتے ہیں ہم اس رخ پر، کبھی مستی میں پھر گل رخ زیبا سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی ہم پھول کو محبوب سے تعبیر کر کے اسے یاد کر لیتے ہیں، اور کبھی مستی کے عالم میں پھول کو محبوب کی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں۔ شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہی میرا محبوب ہے، یہی میری چھوٹی سی خواہش ہے، میری اس چھوٹی سی خواہش کو لوگ جنوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ میری اس چھوٹی سی خواہش کو لوگ جنوں سے تعبیر کرتے ہیں، یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں۔ میں مانے شراب، پیمانہ شراب رکھنے کا برتن۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہی میرا محبوب ہے، یہی میری چھوٹی سی خواہش ہے، میری اس چھوٹی سی خواہش کو لوگ میرے جنوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ صحرا مانے پہاڑ، ذرہ مانے ٹکڑا۔ شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں ایسا کھو جاتا ہوں، ایسا گم ہو جاتا ہوں کہ پہاڑ بھی ہمیں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، اور جب میں محبوب کی یاد میں گم ہو جاتا ہوں، کھو جاتا ہوں، تو ذرہ بھی ہمیں پہاڑ دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی جوش جنوں میں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں ایسا گم ہو جاتا ہوں، ایسا کھو جاتا ہوں کہ پہاڑ بھی ہمیں ذرہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور کبھی محبوب کی جدائی میں اس قدر غرق ہو جاتا ہوں، ڈوب جاتا ہوں کہ ذرہ بھی ہمیں پہاڑ کی مانند دکھائی دیتا ہے۔
یہ جلوے کی فراوانی، یہ ارزانی، پھر اس شدت کی تابانی کو ہم پردہ سمجھتے ہیں۔ یہ جلوے کی فراوانی، یہ ارزانی، یہ اریانی، پھر اس شدت کی تابانی کو ہم پردہ سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے جلوے کی فراوانی یعنی زیادتی سے میں ہوش و حواس کھو دیتا ہوں۔ اپنے محبوب کے جلوے کی فراوانی کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہوں۔ اس شدت میں ہمیں محبوب کی جلوے بھی، محبوب کی تابانی بھی ہم پردہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جلوے کی فراوانی، یہ ارزانی، یہ اریانی، پھر اس شدت کی تابانی کو ہم پردہ سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گنڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کی جلوے کی زیادتی، فراوانی کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہوں، اور اس تابانی کی شدت کی وجہ سے میں اسے پردہ سمجھنے لگتا ہوں۔ اب دیکھیے بچوں، ہم اصغر گونڈوی کی تیسری غزل آپ کو بتائیں گے۔ تیسری غزل کی تشریح: مجھ پہ نگاہ ڈال دی اس نے ذرا سرور میں، صاف ڈبو دیا مجھے موج میں طہور میں۔ سرور مانے خوشی، نشہ، موج مانے لہر۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب نے مجھ پر ذرا سا محبت کی نگاہ سے، محبوب مجھے ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھ کیا لیا کہ ہمیں ایسا احساس ہوا کہ میں محبت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھ پہ نگاہ ڈال دی اس نے ذرا سرور میں، صاف ڈبو دیا مجھے موج میں طہور میں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی طرف مخاطب ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب نے مجھے کیا محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ میں اس کی محبت کے سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ حسن کرشمہ ساز کا بزم میں فیضان ہے، جانے بلا کشا بھی آج غرق ہے موج نور میں۔ بزم مانے محفل، فیض مانے فائدہ، غرق مانے ڈوبنا، نور مانے روشنی، بلا کشا مانے محبت کی پریشانیاں، محبت میں پریشانیاں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے حسن اور اس کی نوازشوں کا سلسلہ محفل میں عام ہے۔ محبوب کے حسن اور اس کی نوازشوں کا سلسلہ، نوازشوں کا چرچا محفل میں عام ہے، ورنہ مجھ جیسا عاشق جو ہمیشہ عشق کے جنوں میں پریشانیاں اٹھایا، وہ بھی آج اس کے فیض سے، اس کے جلوے سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ حسن و کرشمہ ساز کا بزم میں فیضان ہے، جانے بلا کشا بھی آج غرق ہے موج نور میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن اور اس کی نوازش کا سلسلہ محفل میں عام ہے، جس کی وجہ سے مجھ جیسا عاشق جو ہمیشہ عشق کے جنوں میں پریشانیاں اٹھائیں، وہ بھی آج اس کے جلوے سے فیضیاب ہو رہا ہے، فائدہ لے رہا ہے۔ اس نے مجھے دکھا دیا ساگر میں اچھال کر، آج بھی کچھ کمی نہیں چشم برق طور میں۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آج محبوب نے مجھے اپنے حسن کا دیدار کرا دیا، اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی میں، اس کی چمک میں کمی نہیں ہوئی۔ اس نے مجھے دکھا دیا ساگر میں اچھال کر، آج بھی کچھ کمی نہیں چشمک برق طور میں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ محبوب نے آج ہمیں اپنے حسن کا دیدار کرا دیا، اتنی مدت گزر جانے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ خیرگی کی نظر کے ساتھ ہوش کا بھی پتہ نہیں، اور بھی دور ہو گئے آ کے تیرے حضور میں۔ خیرگی کی نظر، محبوب کی چونکانے والی، چکا چوندھ کرنے والی نظر۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی طرف مخاطب ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی نگاہوں کی چکا چوندھ سے میں نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے، محبوب کی نظروں کی چکا چوندھ سے میں اپنے ہوش و حواس کھو دیے۔ ہمیں محبوب سے قرب حاصل ہونے کے بجائے اسے دوری ہو رہی ہے، اس سے ہم دوریاں اختیار کر رہے ہیں۔ خیرگی کی نظر کے ساتھ ہوش کا بھی پتہ نہیں، اور بھی دور ہو گئے آ کے تیرے حضور میں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی نگاہوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی نظروں کی چکا چوندھ سے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، اور محبوب سے قرب یعنی قریب حاصل کرنے کے بجائے میں اس سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ تیری ہزار برتری تیری ہزار مصلحت، میری ہر ایک شکست نے میرے ہر ایک قصور میں۔ شکست مانے ہارا ہوا۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو سب سے بڑھ کر اور برتر ہے، تیری ہزار مصلحت بھی ہے، تیرے سامنے میرے اس ہارے ہوئے انسان کی کیا حیثیت ہے، اور میں اپنے ہر قصور کا تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تیری ہزار برتری تیری ہزار مصلحت، میری ہر ایک شکست میں میرے ہر ایک قصور میں۔ اس شعر میں شاعر محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو سب سے بڑھ کر اور برتر ہے، تیری ہزار مصلحت ہے، تیرے سامنے میرے اس ہارے ہوئے انسان کی کیا حیثیت ہے، اور میں اپنے ہر ایک قصور کا تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیے بچوں، اب آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم آپ سے دوسرے موضوع پر تبصرہ کریں گے۔ خدا حافظ۔